میں بانو آپا سے ملتا تھا تو وہ دو دعائیں مجھے کہا کرتی تھی، دو دعائیں مانگا کرو. ایک تو یہ کہ مجھے زندگی گزارنے کا کرینہ طریقہ اور سلیقہ عطا فرما، اور دوسرا کہ اے خدا مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا. تو جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آدمی جو ہے یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. جو انگزائٹی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ یکسانیت ہے. تو آپ جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا، یعنی کہ پازیٹیو ہو، میری زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کرے. پھر اس کے بعد میرے استاد محترم ہیں بابا عرفان الحق صاحب، تو ان سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ جی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یا اللہ ہمیں نیک بنا دے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نیک تو پھر بھی بد ہو سکتا ہے، آپ یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ تو مجھے پسند فرما لے. کیونکہ جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے اس کو کبھی ناپسندیدہ نہیں ہونے دیتا، نہ اپنے لیے نہ اپنی مخلوق کے لیے. پھر اللہ نے ایک حکمت عطا کی، اللہ نے مجھے دعا جو میرے ذہن میں آئی آگہی دی. میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا حلال چیزوں میں ٹیسٹ ڈیولپ کر دے، اور اللہ نے قبول کی کہ آپ کو جو حلال چیزیں ہیں ان میں ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے، بجائے آپ کہیں اور بھاگتے ہیں، گلیمر کی طرف بھاگتے ہیں، بری عادتوں کی طرف بھاگتے ہیں. تو جب اللہ آپ کا ٹیسٹ حلال چیزوں میں ڈیولپ کر دیتا ہے تو پھر اس کے مزے ہی اپنے ہیں. ایک تو ذہنی سکون ہے. آپ یقین کریں میں جب فارغ ہوتا ہوں تو میں لارنس گارڈن میں ہوتا ہوں، میں پھولوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں پودوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں پرندوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں چھوٹے بچوں کے درمیان ہوتا ہوں. یہ بھی فطرت سے بہت قریب ہے. تو جیسے جیسے آپ کا ٹیسٹ اللہ حلال چیزوں میں ڈیولپ کر دیتا ہے، آپ کو اتنا ٹیسٹ آتا ہے، پودے آپ سے باتیں کرتے ہیں، پھول آپ سے باتیں کرتے ہیں، پرندے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ زندگی کو اتنا سیریس مت لیں، یہاں سے کوئی بھی موت سے بچ کے کوئی بھی نہیں گیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آسانی اپنی زندگی، آپ خود آسان ہوں گے تو آسانیاں بانٹیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب رب نے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو چوتھے مہینے رزق لکھ دیا، تو اگر اس نے اپنے کام کے لیے بھیجا ہے تو ٹی اے دے کے بھیجا ہے نا، اس نے ایسے تھوڑی بھیج دیا. تو ہم ساری زندگی رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے کمانا کیا. پہلی بات یہ ہے کہ رزق کا ڈیفینیشن کسی کو نہیں آتی. رزق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے نا ہمارے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے ہیں یہ رزق ہے. رزق کیا اتنا وسیع ہے، آپ کی روحانیت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، آپ کا لوگوں کے لیے ویل وشر ہونا وہ بھی رزق ہے، ماں باپ اچھے ماں باپ ملنا وہ بھی رزق ہے، اچھی اولاد ملنا وہ بھی رزق ہے، آپ کے صاحب ایمان ہونا وہ بھی رزق ہے، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا وہ بھی رزق ہے. اتنا بڑا رزق جس کے لیے انبیاء جو خواہش کرتے تھے. رزق کا میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں کہ رزق کا مفہوم یہ ہے جو چیز آپ کو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے وہ رزق ہے. اور اگر اسی پیسے سے آپ کسی کا حق مارنے لگ گئے، کسی کو آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں، آپ کم ظرف ہو گئے ہیں، تو یہ رزق تو نہ ہوا. رزق تو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور پھر جب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری زندگی بڑی آسان ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمان والی خصوصیات ہیں میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں گا. اب رحمان کیا ہے؟ اللہ کا جو تعارف ہے وہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں لیکن وہ اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کراتا ہے. اب رحمان کیا ہے؟ رحمان کا مصدر جو ہے، جو اس کا پیچھے وہ رحم سے نکلا ہے، اور رحم سے مراد ہے مادر، جو ماں کا پیٹ، ماں کے جس میں بچہ جنم لیتا ہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا ملتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کو بن مانگے ملتا ہے، بلا معاوضہ ملتا ہے، لگاتار ملتا ہے، بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ملتا ہے، اور ساری نیوٹریشن سب کچھ پوری نشو و نما ہوتی ہے. تو وہ تو رحمان ہے. تو جو ماں کے پیٹ میں یہ آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہے تو یہ بھی تو دنیا اسی کی ہے نا. تو اس نے اسے زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی دینا ہے. اور دوسرا ایک چیز ہمیں جو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یا ماضی میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں. ماضی صرف پچھتاوا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ ہو جاتا، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو یہ پلاٹ میرا ہونا تھا. اور فیوچر جو ہے وہ ان سین ہے، وہ خوف ہے، پتہ نہیں وہاں کل کو کیا ہوگا. یہ پانی کا مسئلہ آ رہا ہے، پانی نہیں ہوگا، لوگ بھوکے مریں گے، ایٹم کی وار نہ ہو جائے، میری ڈیتھ نہ ہو جائے، کوئی مطلب یہ خوف ہے، جسٹ خوف. تو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سارے کے سارے صاحب حال ہیں. وہ اللہ کا جو ایک ٹائم، اللہ بھی صاحب حال ہے، اللہ حال میں ہے، حال ہی میں رہتا ہے، اس کا نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، وہ حال ہی ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ حال میں رہتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ آپ کو ملا اس کو آپ کتنا انجوائے کر سکتے ہیں. اور انجوائے کیسے کر سکتے ہیں کہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں پریشان مت ہوں،
یہ ہر لمحے میں موجود ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ جنت میں ہوتے ہیں, اور اگر آپ حسد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, تو لڑکھڑا کر جہنم میں گر جاتے ہیں. تو زندگی میں ہمیشہ محبت کو اپنائیں, کیونکہ زندگی ہے ہی محبت. سور پگ کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ عمر بھر آسمان کی طرف نہیں دیکھ پاتا. تو کہیں کبھی سوچا کہ ہم نے بھی کبھی رجوع کیا ہے اس سے؟ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی کے صبح کمانا کیا ہے, پلاٹ کہاں پہ لینا ہے, آگے آگے پروجیکٹ چلتے جاتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے. ہم ایک بار بھی اس سے رجوع نہیں کرتے, جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ انسان سے کتنا پیار کرتا ہوگا, وہ اپنی مخلوق سے کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساری عمر لوگوں کو متاثر کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے متاثر ہو جائے, یہ متاثر ہو جائے, یہ متاثر ہو جائے. میرے بھائی, اگر آپ کچھ بن بھی گئے, آپ بڑی توپ قسم کی شے بن گئے, تو قرآن تو کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو بندے کی تو تعریف ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے مصیبتوں. ہم نے صرف خدمت کرنی ہے, اس کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے کہ وہ یہ اس کا کنبہ ہے. رب جو ہے وہ سب سے زیادہ, سب سے جو ہمارا مخلص جو ذات ہے وہ بندے کے ساتھ وہ رب ہے, اور ہم نے رب کے کنبے کی خدمت کرنی ہے. بس ہم نے کسی کو متاثر نہیں کرنا, ہم نے صرف خدمت کرنی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ رب نے یہ کائنات بڑی مکمل بنائی ہے, کوئی بندہ بھی ناگزیر نہیں ہے, کوئی بندہ بھی انڈسپینسیبل کوئی نہیں ہے. ایک نہ ہوگا تو اگلا آ جائے گا اس کی جگہ لینے کے لیے. جیسے ہوا ہے نا, وہ گرم ہو کے اوپر جاتی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے ارد گرد کی ہوا وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, وہ سارا مکمل ہے, اس کا ایک پتا بھی گرتا ہے لوہے محفوظ پہ وہ لکھا ہوا ہے. تو کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میں نہیں ہوں گا تو یہ نہیں کام ہو سکتا. تو ہمارا ایک دوست ہوتا تھا جانی, اس کا والد ہوتا تھا نیاز. تو ہم وہ گڈے پہ بیٹھ کے نا اس کے جو کھیتوں پہ جاتے ہوتے تھے, تو جب وہ گڈے پہ جاتے تھے تو وہ ایک کتا ہوتا تھا چھوٹا سا پستہ سا, وہ اس کے گڈے کے نیچے, چکڑے کے نیچے نیچے بھاگتا تھا, اور کبھی اس نے ادھر نکل آنا, کبھی ادھر, کبھی آگے, کبھی پیچھے, لیکن زیادہ تر وہ پیچھے نیچے نیچے ہی بھاگتا تھا. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا کہ چاچا نیاز, یہ کتا نیچے نیچے کیوں بھاگتا ہے؟ تو کبھی کبھی ادھر آتا ہے, کبھی ادھر, کبھی ادھر, تو یہ نیچے نیچے کیوں بھاگتا ہے؟ تو اس نے کہا پتر, ایک کتا سمجھتا ہے کہ گڈا میں چلانا پیا. تو ہم بھی ساری عمر جو ہے نا یہی سوچتے رہتے ہیں کہ گڈا ہم چلا رہے ہیں زندگی کا گڈا کوئی اور چلا رہا ہے, ہم صرف بھاگنے والے ہیں. زندگی جو ہے وہ اس کو نفرت میں ضائع نہ کریں, اس کو فضول کاموں میں. اللہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ علم نافع مانگو. پھر جب ٹف ٹائم آتا ہے تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ مجھ پہ مشکل وقت آیا. تو مشکل وقت جو ہے وہ بھی بڑی آپ کے لیے نعمت ہے. نعمت اس سینس میں کہ اگر تو یا وہ سزا ہوتی ہے یا امتحان ہوتا ہے, دو ہی چیزیں ہیں. اگر سزا ہے تو آپ غور کریں کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے, میں اس کو اوائڈ کر دوں, چیز کو چھوڑ دوں, اپنی زندگی سے مائنس کر دوں, یا میں اگر مجھ سے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اس کے اوائڈ کر دوں, یا امتحان ہے. تو امتحان جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ پروموٹ کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اب آپ کو اللہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اللہ کی اتنی خوبصورت نعمتیں ہیں, ہم نے بدقسمتی سے اس کو پیسے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو اس کی حقیقی خوشی ہے, دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں وہ فری ہیں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی فری, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان فری, اللہ کی سب سے بڑی نعمت صحت فری, اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا فری, اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان ہونا فری, اللہ کی بہترین نعمت اچھے ماں باپ کا ملنا فری, بہن بھائیوں کا ملنا فری, آکسیجن فری, پانی فری, نیند فری, آپ کا اچھی صحت ہونا, آپ کی آنکھیں جسے آپ ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, کانوں سے وہ فری, دماغ سے سوچتے ہیں, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق ملا لیتے ہیں, کتنی بڑی بات ہے, وہ فری. تو کن چیزوں کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کہ اچھے جوتے کے لیے, اچھی گاڑی کے لیے, اچھی جرسی پہننے کے لیے؟ اور یار اتنی نعمتیں ہیں سب کی. میں جب بھی زیادہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کی نعمتوں کی طرف جاتا ہوں. میں ماں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا تھا, تو اس کا میں نے لکھا ہے کہ بچپن میں ماں اور میں آنکھ مچولی اور چھپن چھپائی بہت کھیلا کرتے تھے. ہر بار میں جگہ بدل بدل کر چھپا کرتا تھا, مگر میری ماں ہمیشہ اسی ایک ہی جگہ پر چھپا کرتی تھی تاکہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. پھر میرے دوست, یہ چھپن چھپائی کی عادت میری ابھی جوانی میں بھی نہیں گئی. اب میں اپنے رب کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا ہوں. میں ہمیشہ جگہ بدل بدل کر چھپتا ہوں, کبھی اپنے گناہوں کے پہاڑ کے پیچھے, کبھی نافرمانی کی بند گلی میں, کبھی ندامت کی غار میں, کبھی اپنی گندی سوچ کی بند حویلی میں, اور کبھی اپنے اعمال کی سیاہ دیوار کے پیچھے. مگر میرا پروردگار ہمیشہ اپنی رحمت کی مسکان لیے مجھے میری شارک سے بھی زیادہ قریب ملتا ہے, اور اسی ایک ہی جگہ پہ ملتا ہے.